السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہوپ سو سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے۔ ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا۔ وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا۔ قومی تحویل میں لی گئی صنعتوں میں اہم درج ذیل تھیں: پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت اور فولاد سازی اور لوہے کی صنعت۔ بھاری مشینری کی صنعت، پیٹروکیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت۔ صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کر دیے گئے اور ان کی انتظامی ایجنسیاں ختم کر دی گئیں۔ ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ انتظامی ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ 16 جنوری 1972 کو ملکی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ بھٹو حکومت کے درجہ بالا اقدامات میں سے پاکستان میں صنعتی ترقی ہوئی اور اقتصادی استحکام پیدا ہوا۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا، نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز۔ بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں، جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی۔ حکومت کو ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہ تھا، چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ اگلا پوائنٹ ہے لیبر ریفارمز، لیبر اصلاحات۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات درج ذیل ہیں: ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور اسٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں۔ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی۔ ان سے ایک ہفتے میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کام کریں تو ان کو زائد معاوضہ دینے کی شرط عائد کی گئی۔ ہر مزدور کو بڑھاپے میں پنشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ گائز، ویڈیو ہماری مکمل ہوتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔
ملتے ہیں نیکسٹ نیو نئے ٹاپک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔